محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں اپنی طرف سے اور محترم ملک اورنگزیب صاحب اور رانا محمد اقبال صاحب، حافظ ملک فیصل جہانگیر صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور آپ 109ویں عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ رب العزت آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اپنی ماں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بڑی محبت سے، بڑے جذبے کے ساتھ 3 دن تشریف لاتی رہیں۔ اللہ رب العزت ماں اور بہنوں کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اسی طرح میں پولیس والے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سیکورٹی کے انتظام کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا اور ٹریفک کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دی۔ اور اپنے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری دعوت پر تشریف لائے اور آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے پھول بکھیرتے رہے۔ اللہ ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے ہمارا سننا سنانا بارگاہ میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیو، یہ وہ کانفرنس ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جس کو 109 سال ہو چکے ہیں کہ اس اسٹیج پر جماعت کے ملک کے بڑے بڑے نامور خطبائے اعظام اور علماء تشریف لاتے رہے اور خطاب کرتے رہے۔ نسلیں گزر چکی ہیں، کئی دور گزر چکے ہیں۔ کبھی جناب ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی وہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا کرتے تھے، وہ اس کانفرنس کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ اور کبھی حضرت مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی وہ اس کانفرنس کا انعقاد کرتے، اور کبھی محترم قاری اسماعیل اسد رحمہ اللہ تعالی وہ اس کانفرنس کو انعقاد کرتے، اور کبھی محترم جناب مولانا مصطفیٰ ظہیر صاحب بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، وہ بھی اس کانفرنس کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ اور آج جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس کانفرنس کے انعقاد کا شرف بخشا ہے، سعادت بخشی ہے، وہ ہیں جناب محترم ملک اورنگزیب صاحب، رانا عمر اقبال صاحب اور ملک فیصل جہانگیر صاحب اور ان کے رفقاء اور ساتھی۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو قیامت کی دیواروں تک آباد رکھے، اور اسی طرح علماء کرام تشریف لاتے رہیں، آپ سنتے رہیں، لوگ سنتے رہیں، لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور علماء کرام سناتے رہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، 109 سال ہو چکے ہیں اس کانفرنس کے منعقد ہوتے ہوئے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کو سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم بھی 3 دن سے قرآن اور احادیث سن رہے ہیں، علماء کرام کو سن رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے گجرانوالہ سے مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اس کانفرنس میں جناب خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی کبھی جناب اس کانفرنس میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم
حافظ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ اس کانفرنس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، علماء کرام تشریف لاتے رہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے دلوں کی دھڑکن محترم مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آپ سے خطاب کریں گے۔ ان سے قبل خطاب فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی۔ ہاں خطاب تو ہم نے سن لیے، بیانات تو سن لیے، 109 سال ہو چکے ہیں خطاب سنتے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، واعظ و نصیحت سنتے ہوئے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کا نام بھی اہل حدیث ہے، کیا ہم اہل حدیث بھی بنے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف نام کے اہل حدیث ہیں۔ نانا میرے بھائی، اگر نام کے اہل حدیث رہے پھر جو ہے اس کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تجھے کام کا اہل حدیث بننے کی ضرورت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کام کے اہل حدیث کون ہوا کرتے تھے۔ کام کے اہل حدیث کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ ابھی آپ جوتوں والی جگہ پہ ہیں اور جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک کلمہ سنتے ہیں، کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑتی ہے، اجلس اجلس۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں اسی کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہے، تاخیر نہیں کی، سوچا نہیں، سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہے، فوراً امام الانبیاء کی بات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ آؤ میں بتلاتا ہوں اہل حدیث کس کو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے، مجلس لگی ہے، کائنات کے امام اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ستاروں میں چاند چمک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب، آپ کے رفیق موجود ہیں۔ ہاں ایک صحابی تشریف لے کر آتے ہیں جن کا نام جابر بن سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ میں بتلانا چاہتا ہوں اہل حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، اللہ کی قسم مقصد پھر پورا ہوگا۔ اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، کامیابی پھر ملے گی۔ اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، دنیا میں عزت ملے گی۔ اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، قبر کے عذاب سے نجات پھر ملے گی۔ اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پھر ملے گی۔ اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، حوض کوثر پہ کملی والے کے ہاتھوں سے پانی ضرور ملے گا۔ ہاں اس طرح کے اہل حدیث بنو گے، پھر ہی امام الانبیاء کی رفاقت ملے گی، ساتھ ملے گا، معیت ملے گی۔ ہاں کس طرح کا اہل حدیث بننے کی ضرورت ہے، آؤ یہی بتلا رہا ہوں۔ سیدنا جابر بن سلیم، لمبی حدیث ہے، ابو داود میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آپ کے پاس تشریف لے کر آتا ہے۔ ہاں لمبی حدیث کا آخری حصہ آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے کوئی نصیحت کر دو، مجھے کوئی وصیحت کر دو۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیحت فرمائی، ایک
नसीहत फरमाई थी, कहा ला तसुब्बन्ना अहदन, जाबर कभी किसी को गाली नहीं देनी। सैयदना जाबर बिन सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं फिर जिंदगी बीत गई है। हाँ हाँ, कमली वाले की वसीयत सुनने के बाद, कमली वाले की बात सुनने के बाद, कमली वाले का फरमान सुनने के बाद जिंदगी भर कभी किसी को गाली नहीं दी। इसको कहते हैं अहले हदीस। मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, इसको कहते हैं अहले हदीस। हाँ हाँ, मैं बतला रहा हूँ अहले हदीस किसको बोलते हैं। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, 109वीं अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि अहले हदीस कौन होता है। जो पैगंबर की बात के मुकाबला में किसी की बात को तरजीह नहीं देता, पैगंबर की जात के मुकाबला में किसी की जात को तरजीह नहीं देता, पैगंबर की हदीस के मुकाबला में किसी के कौल को फकीयत और बरतरी नहीं देता। हाँ हाँ, अहले हदीस वो होता है जिसकी मोहब्बत कुरान के साथ होती है। अहले हदीस वो होता है जिसकी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ होती है। अहले हदीस वो होता है जिसकी मोहब्बत सहाबा से होती है। अहले हदीस वो होता है जिसकी मोहब्बत हाँ अहले बैत से होती है, आले रसूल से होती है। अहले हदीस वो होता है जिसकी मोहब्बत ताबईन से है, अतबाउ ताबईन से है, आइम्माए दीन से है। हाँ हाँ, अहले हदीस वो होता है जिसके दिल में पैगंबर का अदब होता है, कुरान का अदब होता है, एहतराम होता है, पैगंबर की सुन्नत को अपनाता है। और यारो आओ, नाम के अहले हदीस ना बनो, काम के अहले हदीस बनो। अल्लाह की कसम, जब काम के अहले हदीस बनोगे, अमल वाले बनोगे, फिर ही निजात मिलेगी। कानों का चस्का पूरा करने से बात नहीं बनेगी। हाँ हाँ, बात तब बनेगी तो पैगंबर की हदीस को सुने, अपने अमल में लेकर आए, पैगंबर की बात को सुने तो पक्का नमाजी बन जाए। अहले हदीस 109वीं अहले हदीस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद तो इस बात का अज़म करे, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद अपने चेहरे पे हाँ उस्तरा नहीं फिरवाऊंगा, पैगंबर की सुन्नत पर अमल करूंगा। तो इस बात का अज़म करे कि आज के बाद सूदी कारोबार नहीं करूंगा, आज के बाद पैगंबर की किसी सुन्नत की मुखालफत नहीं करूंगा। जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात आएगी, हाँ उसको मान लूंगा। मेरे भाइयों, आइए अहले हदीस बनिएगा, सच्चे अहले हदीस बनिएगा, नाम के नहीं, दावे के नहीं, काम के अहले हदीस बनिएगा। मैं आपके सामने और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, उनके दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। बस मैं अपनी यही गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता था। मैं अपने भाइयों का, उलमाए कराम का और पुलिस वालों का, इन दुकान वालों का, सबका, माओ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।